ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے باب پنجم۔ یہ باب سورہ سبا سے سورہ حجرات تک جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ توحید کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار یعنی خبردار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت، ان کا تزکیہ نفس اور تطہیر کرنا۔ یہ قرآن مجید کا 5واں باب ہے۔ اس میں سبا 34 صورت سے حجرات 49 تک 16 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلی 13 صورتیں ام القری مکہ اور آخری 3 ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے مخاطب قریش مکہ ہیں، لیکن آخری صورتوں میں جب تزکیہ و تطہیر کا مضمون شروع ہوا تو خطاب مسلمانوں سے ہو گیا۔ اس کا موضوع توحید کا اثبات، اس کے حوالے سے قریش کو انذار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلبہ حق کی بشارت اور ان کا تزکیہ اور تطہیر۔ قرآن کے آخری باب کی طرح اس باب کی صورتیں بھی اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مختلف مراحل میں اس ترتیب سے بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ فاطر سے تک مرحلہ انذار عام ہے۔ یاسین ایک منفرد سورہ ہے جس سے مرحلہ اتمام حجت شروع ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ سورہ صاد پر ہوا۔ اس کے بعد احقاف تک مرحلہ ہجرت اور برات، اور آخر میں اقدام کی تیاری، فتح و نصرت کی بشارت اور تزکیہ اور تطہیر کے مرحلے صورتیں ہیں۔ یہ سورہ محمد سے شروع ہوتی ہیں اور حجرات پر ختم ہوتی ہیں، جو باب کے آخر میں پھر ایک منفرد سورہ ہے جو کہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جڑواں ہیں، توام ہیں، جوڑا ہیں۔ دونوں میں انذار اور بشارت یعنی خبردار کرنا اور بشارت جنت کی خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی توحید کا اثبات کیا گیا ہے۔ چنانچہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ پہلی سورہ میں البتہ تاریخی استدلال اور دوسری میں ملائکہ کی الوہیت کے ابطال کا نمایاں پہلو ہے۔ انہیں الحمدللہ ہی سے شروع کر کے ان کے اس تعلق کی طرف قرآن نے خود اشارہ کر دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام یعنی عام لوگوں کو خبردار کر دو، یا ایھا المدثر، اے اور لپیٹ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اب فیلڈ میں اتر جائیں اور لوگوں کو انذار عام کریں، میں نازل ہوئی ہیں۔ اب چلتے ہیں تو سورہ کی طرف۔ سورہ سبا یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ اب الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی اور وہی حکیم اور خبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ ہی کی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس سے سورہ کی ابتدا ہوئی ہے کہ وہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا مالک خالق ہے۔ وہی ان تمام مخلوقات کے شکر کا حقیقی سزاوار بھی ہے جو اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو اس کی حمد بھی اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی ہی حمد ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوقات کا یہی تعلق آخرت میں بھی اشکارا ہوگا۔ اس فقرے سے جو حقائق معلوم ہوتے ہیں، استاد امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا جو اہتمام فرمایا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد آخرت کا ظہور ہو۔ اگر آخرت نہ ہو تو یہ تمام ربوبیت بالکل بے معنی بے غایت ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس نقطے کی وضاحت متعدد مقامات میں ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہاں اشارے پر اکتفا کافی ہے۔ دوسری یہ کہ اہل کتاب کے اس ترانہ حمد کی طرف اشارہ ہے جو آخرت میں تمام حقائق کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے جملہ وعدوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کی زبانوں سے بلند ہوگا۔ اس کی طرف سے سورہ یونس میں اشارہ ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان لوگوں کی آخری صدا یہ ہوگی کہ شکر کا حقیقی سزاوار اللہ عالم کا خداوند ہے۔
تیسری یہ کہ شرکا و شفا کی کلی نفی ہے کہ یہ تمام مزعومہ دیوی دیوتا جن کی شفاعت کی امید پر مشرکین مکہ ناچنت بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت میں سب یعنی جدا ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی کسی کے کام آنے والا نہ بنے گا۔ اس دن مشرکین اپنے معبودوں پر لعنت کریں گے اور معبود اپنے پجاروں سے اعلان برات کریں گے۔ سب کی پیشی اللہ واحد کے حضور میں ہوگی، اسی کا فیصلہ ناطق ہوگا اور سب پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ سزاوار حمد صرف اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔ یہ اوپر کے تمام دعاوی کی دلیل ہے کہ وہ حکیم ہے، اس وجہ سے لازم ہے کہ ایک ایسا دن لائے جس میں اس کے بے لاگ عدل کا ظہور ہو اور اس کے شکر گزار بندے اپنی شکر گزاری کا صلہ پائیں، اور اس کے ساتھ وہ خبیر بھی ہے، لہٰذا کوئی بات اسے چھپی نہ رہے گی اور نہ وہ فیصلے کے لیے کسی دوسرے کے علم اور خبیر کا محتاج ہے۔ آگے اسی محیط کل علم کی وضاحت ہے۔ یہ اور اس سے پہلے کی تمام باتیں حصر کے اسلوب میں فرمائی ہیں کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، حکیم اور خبیر ہے، تو اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی مخلوقات کے حمد و شکر کا سزاوار کس طرح ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے اور وہی غفور الرحیم ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اس سے یعنی نکلتا ہے، اس کی ایک مثال وہ دانہ ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے لہلہاتے ہوئے پودے کی صورت میں بہر برآمد ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی یہ جو زمین میں نکلتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اس کی نہایت واضح مثال لوگوں کے لیے خیر و شر کے فیصلے ہیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں حاضری کے دن، جن کے نفاذ کی تمام روداد اوپر لے جا کر خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، لہٰذا اس کو ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کوئی شرکا ہوں جو اس عظیم کائنات کا نظم چلانے کے لیے اس کی مدد کریں۔ اس پر استاد امیم احسن اصلاحی لکھتے ہیں علم الہی کے اس احاطے کی وضاحت اس مقصد سے کی گئی ہے کہ شرک کے عوامل میں سے ایک بہت بڑا عامل مشرکین کا یہ مغالطہ ہے کہ بھلا اتنی ناپید کنار کائنات کو ہر کونے اور گوشے اور ہر ایک کے قول اور عمل اور ہر ایک کے دکھ اور درد سے خدا ہر لمحہ کس طرح واقف رہ سکتا ہے؟ اس وجہ سے اپنے تصور کے مطابق اس کائنات کے مختلف حصوں کو یعنی کہ انہوں نے الگ الگ دیوتاؤں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کو اپنی ضروریات سے آگاہ کرنے کے لیے وسائل اور وسائط ایجاد کیے۔ جنوں کو آسمان کی خبریں لانے والا مان کر اور ان کی پرستش کی، فرشتوں کی شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی دیویوں کا درجہ دیا۔ اس آیت نے ان تمام توہمات پر ضرب لگائی کہ خدا کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس وجہ سے کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں ہے، وہ اپنی پوری کائنات کے سارے نظام پر خود حاوی اور تنہا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ یہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، وہ ضرور آئے گی۔ جس تنتنے کے ساتھ منکرین انکار کر رہے تھے، یہ اسی زور کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ ان کے چھوٹے بڑے ہر عمل کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ ان کے اس مغالطے کو رفع کیا ہے کہ اتنی وسیع دنیا اور اتنے بے شمار انسانوں کے ہر قول اور فعل کا حساب آخر کس طرح وہ کہتے تھے ممکن ہوگا؟ اللہ نے بتایا ہے کہ ہر ایک کے اعمال ہمارے پاس درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ یہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم اور عمدہ رزق ہوگا۔
اب رزق کریم کیا ہے؟ یعنی بغیر محنت کے جو آخرت میں ملتا رہے گا، یہ نہیں کہ وہاں محنت کرنی پڑے گی، یہ ساری دنیا کی جو محنت ہوگی آخرت میں ان کو رزق کریم، مفت کا رزق، روزی جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو معاجزین، ہرانے کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اب آگے یعنی کہ وہ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہوگا۔ اوپر امکان قیامت کا ذکر تھا، یہ اب اس کی ضرورت بیان فرما دی کہ اگر وہ نہ برپا ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا کے نزدیک نیک و بد دونوں یکساں ہیں، در حالانکہ یہ بالکل خلاف عقل اور خلاف انصاف سے بعید بات ہوگی اگر آخرت قائم نہ ہوئی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن حکیم وہی حق ہے اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ احمقوں اور لا خیروں کی پرواہ نہ کرو، تمہارے اطمینان کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ جن کے اندر علم و معرفت کی یہ روشنی ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا تمہاری قوم کے سلیم الفطرت لوگوں میں سے ہوں، وہ تمہاری تائید کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ آیت میں عزیز اور حمید کی صفات یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہیں کہ توحید اور قیامت جن کا اثبات یہاں پیش نظر ہے دونوں ان صفات الہی کا لازمی تقاضا ہیں۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ حقیقی علم قرآن کی اصطلاح میں صرف خدا کی معرفت اور آخرت کا علم ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں وقال الذین کافروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، حال ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل ینبئکم، ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو بتاتا ہے تمہیں، اذا مزقتم، جب تم بالکل ملیا میٹ ہو جاؤ گے، کل ممزق، بالکل گل سڑ جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، یہ کہ تم نئے سرے سے اٹھائے جاؤ گے۔ ان کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ لوگو کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہاری خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے، یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے۔ افطر اللہ کاذبا ام بہ جنات، یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب و عذاب میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے کہ کون سی ہے دور کی گمراہی؟ یعنی ایسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ اب وہ واپسی کا امکان نہیں رہا، اس لیے گویا آج ہی اس عذاب میں جا پڑے ہیں، استغفر اللہ، جس سے قیامت میں دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن نے ان متکبرین لوگوں کے استہزاء کا جواب دیا ہے جو ہنستے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اور استاذ امام کے الفاظ میں دیکھیے کہ کتنا بڑا باوقار اور مؤثر جواب اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا یہ نہیں دیکھتے وہ جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں دھسا دے زمین میں، اور نسقط علیہم کسافا من السماء، یا گرا دیں ان پر آسمان سے ٹکڑا، ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو گرا دے آسمان سے ٹکڑا، یعنی خدا سے بے خوف نہ ہوں، یہی زمین اور آسمان جن کے فوائد اور برکات سے وہ صبح و شام تمہیں فائدے پہنچا رہا ہے، ان کے لیے ہولناک آفتوں کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ اسی مضمون کا ایک نئے اسلوب میں اعادہ ہے جس سے سورہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے، اس وجہ سے دنیا میں بھی شکر کا حقیقی سزاوار وہی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی ہی حمد ہوگی۔ یہاں فرمایا کہ کیا ان متکبرین نے اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آسمان جو ان کے اوپر سروں پر شامیانے کی طرح تنا ہوا ہے، اور یہ جو زمین ان قدموں کے نیچے
فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، اور جن کے فوائد اور برکات سے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ ان کے تھامے ہوئے نہیں تھمے ہیں، بلکہ ان کو اللہ ہی نے تھام رکھا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو نہ تھام رکھا ہوتا تو یہ دونوں ان کے لیے نعمتوں کی بجائے نقمتوں کا ذریعہ بن جاتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف جھکنے والے، رجوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنے اندر حقیقت کی سچی طلب اور عبرت پذیرائی کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس میں ان تمام نشانیوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل اب پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نبوت کس طرح ملی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔